السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اہل جنت، یعنی جنت میں کون کون جائیں گے، کن کن صفات کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاگ کر گزاری اور صبح ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے خواب میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابع دار امتیں دکھائی گئیں۔ ایک ایک نبی میرے پاس سے گزرتا تھا، کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے سورہ ہود آیت نمبر 78 تلاوت فرمائی، الیس منکم رجل رشید، ترجمہ ہے، کیا تم میں سے کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں ہے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن عمران اور ان کے تابع دار امتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اپنی دائیں طرف چیلوں میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اب اپنی بائیں طرف آسمان کے کناروں میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلہ بنو اسد کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جو کہ بدری تھے، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کریں، اللہ کریم جل شانہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اگر تم 70,000 والوں میں ہو سکتے ہو تو ان میں سے ضرور ہو جاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو تم ٹیلے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے ہو جاؤ جن کو میں نے آسمان کے کناروں میں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جن کے حالات ان 3 قسم کے انسانوں کے خلاف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔
پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت فرمائی۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ ترجمہ ہے، اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 293 پر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو علاج کے لیے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے اور کبھی منتر نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی بد فعلی لیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ اللہ اکبر! کیا خوب نشانیاں بتائی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، کہ یہ لوگ علاج کی غرض سے اپنے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے اور جادو منتر نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی بد فعلی لیں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں نہ ہوتا، وہ ہو گیا اس لیے یہ ہو گیا، اس طرح کی بد فعلی نہیں لیں گے اور اپنے رب پر کامل توکل کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب اس کے لیے ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو رب تعالیٰ جل شانہ پر کامل کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو خلاف سنت ہو، جو خلاف اسلام ہو، کہ علاج معالجے کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا، جادو منتر پڑھنا شروع کر دینا یا بدفعلی لینا اور اپنے آپ کو ڈاواڈول کر لینا کہ پتہ نہیں رب تعالیٰ جل شانہ یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، کیسے کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ پر کامل یقین عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے کہ ہم نیکی کے کام کو کریں۔ نیکی کی بات کو کرنا یہ بھی نیکی ہے، نیکی کی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی نیکی ہے، دوسروں کو نیکی کے لیے تیار کرنا بھی نیکی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ لوگ ایسے بن جائیں کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اگر ایسا ایک شخص بھی ہماری محنت سے بن گیا تو رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ ضرور بے ضرور ہمیں بھی نوازیں گے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنی ذات کو نیکی کے کاموں میں لگائیں، دوسروں کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیں، انہیں حوصلہ دیں اور رب تعالیٰ جل شانہ پر توکل کی باتوں کو عام کریں اور رب تعالیٰ جل شانہ پر اپنے توجہ مرکوز رکھیں کہ رب تعالیٰ جیسا کوئی رحیم و کریم نہیں اور کوئی کام بنانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔